حامیہ ملک الفائز، یہی وہ عظیم لوگ ہوتے ہیں جو انگلی تھام کر ہمیں کامیابی کی جگمگاتی درخشاں اور تابندہ راہیں دکھاتے ہیں۔ دعوت سخن لوگا ایک ایسی ہی صاحب کمال ہستی کو جو آشنائے لب و محرم زباں ہیں، جو شیریں سخن اور ہیما گیر شخصیت کی مالک ہیں۔ میں بلانا چاہوں گا آپ کی تالیوں کی گونج میں آج کی تقریب کے مہمان خصوصی کھڑے ہو کر استقبال کیجیے گا اسسٹنٹ کمشنر تحصیل دریا چٹا جعفر محمود کا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تقریب پرنسپل عسکری پبلک اسکول، معزز مہمانان گرامی، طلباء طالبات، السلام علیکم۔ السلام۔ سب سے پہلے تو میں ایک چیز کلیئر کرنا چاہتا ہوں، جب میں آیا تو انہوں نے لکھا ہوا تھا چیف گیسٹ، اور یہ ابھی بھی بار بار مجھے چیف گیسٹ کہہ رہے تھے، لیکن میری نظر میں چیف گیسٹ یہ ننھی منی بچیاں ہیں، یہ بچے ہیں جنہوں نے اتنا اچھا انٹرویو کرنا میں وہ پرفارمنس دی کہ میں حیران رہ گیا، میں ان کو چیف کہتا ہوں۔ دوسری بات یہ کہنا چاہوں گا کہ نصیر صاحب نے اور یہ اسٹیٹ سیکرٹری صاحب نے میرے بارے میں بہت کچھ کہا، ایسی بات نہیں ہے، میں بھی ایک کامرس اسٹوڈنٹ رہا ہوں، کوئی ایکسٹرا آرڈنری اسٹوڈنٹ نہیں رہا۔ انہوں نے کہا کہ یہ کیا وہ کیا، یہ کیا ہے، لیکن اس کے پیچھے بھی جو میں آپ لوگوں کو پیغام پہنچانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ میں ٹیلنٹڈ نہیں ہوں، لیکن ایک چیز مجھ میں ہے، وہ ہے ہارڈ ورکنگ۔ جس طرح بچے میں ادھر آ کے ظاہر ہے کہ ہفتہ لگ گیا ہوگا یا کچھ دن لگے ہوں گے پرفارمنس کرتے ہوئے، تو ادھر انہوں نے آ کے دیے، تو اس کے پیچھے بھی ان کی محنت درکار ہے۔ تو جب تک آپ ہارڈ ورکنگ کرتے رہیں گے، وہ کوئی بھی مقام ہو، کوئی بھی منزل ہو، وہ آپ اچیو کر سکتے ہیں۔ دوسرا کہ میں آج بہت خوش ہوا ہوں کہ چلو مجھے انہوں نے مدعو کیا اس تقریب کا میں بطور مہمان، اور پھر جو ہوتا ہے مختلف ایونٹس میں جانا ہوتا ہے، لیکن میں ایک بات بتاؤں کہ جو پرفارمنس اور جو کارکردگی اس اسکول نے دکھائی ہے مجھے بہت حیران کی ہے، کیونکہ میری ریسنٹلی پوسٹنگ ہوئی ہے، میں پہلے باہر میں رہ چکا تھا، لیکن یقین مانے وہاں پہ تو ہر بندہ میں ضرورت ہے۔ میری نظر میں یہ تھا کہ یہ جو ریجن ہے ہمارا اس معاملے میں بہت پیچھے ہے، لیکن یہ ان کی محنت ہے، ایم ڈی صاحب کی، پرنسپل صاحب کی، جو ٹیچرز ہیں ان کی محنت ہے، جس وجہ سے ہم نے اتنی پرفارمنس دی۔ میں زیادہ ٹائم نہیں لوں گا کیونکہ انہوں نے بھی کہا کہ رمضان ہے اور صبح سے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، چلو وہ جو پرفارمنس شروع ہوئی، جو ایونٹ ہوئے، اس کو تو لوگ غور سے سنتے ہیں، بڑے دلجوئی سے دیکھتے ہیں، لیکن چونکہ جو تقریب ہوتی ہیں اس میں بندے بور ہی ہوتے ہیں، تو اس بوریت کو ختم کرنے کے لیے میں کچھ چند ہی گزارشات کروں گا، کچھ زیادہ ٹائم نہیں لوں گا۔ پہلی میری گزارش یہ ہے کہ کیونکہ اسکول کالجز جتنے بھی ہیں میں نے دیکھا ہے وہاں پہ تعلیم ایجوکیشن دی جاتی ہے، لیکن ایک چیز کی کمی ہے، وہ صرف اسکول لیول پہ یا کالج لیول پہ دور نہیں ہو سکتی، اس کے لیے والدین کو بھی وہ ایفرٹ وہ کوشش کرنی پڑے گی، اور وہ ہے گروپنگ۔ لیکچرر بن سکتے ہیں، ایک اچھے انجینئر بن سکتے ہیں، ایک اچھے بیوروکریٹ بن سکتے ہیں، لیکن ایک اچھے انسان بننے میں بڑا ٹائم لگتا ہے۔ ایک میرا جو فلسفہ ہے وہ یہ ہے کہ ایک جو اسٹوڈنٹ ہے کوئی بھی ہو، کیونکہ یہ جو بچے ہیں، یہ جو پرائمری ونگ ہے، یہ اسکول ونگ ہے، یہی وہ ادارہ ہوتا ہے ماں کی گود کے علاوہ، فیملی کے علاوہ، جہاں پہ ہم بچوں کو یہ چیزیں سکھاتے ہیں۔ اور میں یہ والدین سے بھی گزارش کروں گا، اساتذہ کرام تو ویسے ہی اپنا کنٹریبیوشن ڈال رہے ہیں، وہ یہ کہ بچوں کو یہ ضرور بات سکھایا کرے سوشل رسپانسبلٹی ان کی کیا ہے، بچوں کو یہ بتانا ہے کہ ماحول کیا چیز ہے، آلودگی ہے، اسے کیسے چھڑکانا ہوگا۔ یہ ہم جو سوشل وائسز ہیں، جو حامیہ ہیں، ہم لوگوں نے آپ نے سوشل میڈیا پہ بھی دیکھا ہوگا، آپ نے آج کل تو فیس بک سوشل میڈیا کا دور ہے، آپ کوئی بھی ایسا ایونٹ ہوتا ہے کبھی بھائیوں سے لڑ رہی ہے، ادب نہیں ہے، احترام نہیں ہے، وہ کیا ہے؟ وہ یہی ہے کہ ہم بچوں کو ٹائم دینا چھوڑ گئے ہیں۔
ہمارے پاس ٹائم نہیں ہوتا. فیس بک، سوشل میڈیا، واٹس ایپ پہ اتنا بزی، اتنا انگیج ہوتے ہیں کہ ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں ہے کہ ہم بچوں کی طرف دھیان دے سکیں. اور آج کل تو وہ وقت بھی نہیں ہے. پہلے تو پھر یہ ہوتا تھا کہ والدین جو ہیں وہ ایک کھیتی باڑی کے لیے گیا ہوا ہے، کہیں کوئی گیا ہوا ہے. لیکن آج کل تو الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنا بیلاب بنایا ہوا ہے. ہر ایک ہے، چند ایک ہوں گے جو ابھی بھی خستہ حالی کی زندگی گزار رہے ہیں، لیکن ہمیں اپنے بچوں کو ٹائم ضرور دینا چاہیے اس چیز میں. اور دوسری ایک اور بات جو میں اکثر دیکھا ہوں، کیونکہ میں بھی اسی لائف سے گزر کے گیا ہوں، کہ ہم طلبہ میں، طالبات میں ایک چیز ڈال دیتے ہیں کہ بچے میں ڈاکٹر بننا ہے، انجینئر بننا ہے. تو یہ ضروری نہیں ہے. زندگی کا ہر شعبے کی ایک اپنی اہمیت ہے. اگر وہ ڈاکٹر انجینئر نہیں بن سکتا، اس کے ادھر انٹرسٹ نہیں ہے، تو وہ ہیومینٹی میں کر سکتا ہے، سوشل سائنسز میں کر سکتا ہے، وہاں پہ اپنا رول ادا کر سکتا ہے. لیکن بات یہ ہے کہ ہم بچوں میں یہ ڈال دیتے ہیں کہ بھائی تم نے ڈاکٹر ہی بننا ہے، تمہیں انجینئر ہی بننا ہے، جس وجہ سے نو ڈاؤٹ ان کی خدمات بہت زیادہ ہے. لیکن جہاں پہ ان کی خدمات ہے، وہاں پہ دوسرے جو سوشل سائنسز ہیں وہاں ان کی بھی اتنی ہی خدمات ہے. تو ان چیزوں کو میں تو، کیونکہ یہ ایک بڑا اچھا موقع تھا میرے پاس، بڑا اچھا موقع ہے کہ جہاں پہ بچے ہیں، ٹیچر حضرات ہیں، والدین بھی ہیں، میں تو یہی سوچ سمجھ کے آیا تھا کہ ان 2-3 باتوں پہ زور دینا ہے. باقی تو ساری چیزیں آپ کو پتہ ہی ہے، علم کیا ہے، تعلیم کیا ہے، اس کی کیا اہمیت ہے، کیا ہے. تو دوسرا لاسٹ پہ میں ایم ڈی صاحب کا، ان کے ٹیچرز کا، ان کی جو فیمیل ٹیچرز ہیں اور والدین کا بہت اپریشیٹ کرتا ہوں کہ انہوں نے اتنے انت تک محنت کی، اتنے اچھے پرفارمنس ایونٹ آرگنائز کروائے. اور اس میں سب سے زیادہ جو کردار ہے وہ کالج اسکول ایڈمنسٹریشن کا ہے کہ جنہوں نے بڑے ایک ترتیب میں نے دیکھا ہے کہ تسلسل نہیں ٹوٹا، تو انہوں نے بڑے اچھے طریقے سے آرگنائز کیا. میری طرف سے دل کے طاقت سے ان کو اپریشیٹ کروں. لاسٹ بات ایک یہ رہ گئی ہے کیونکہ تقریر لمبی ہی ہوتی جاتی، میں کرنا نہیں چاہتا کہ مجھے جیسا کہ میں نے بتایا کہ کلچرل ایونٹ، میں کلچر کو بہت پسند کرتا ہوں، تو کوشش بھی کرتا ہوں کہ اس کو پرموٹ کیا جائے. یہ ضروری نہیں ہے، کلچر کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ انگلش بولنا چھوڑ دیں، آپ کئی زبان نہ سیکھیں، کسی اور فیلڈ میں ایکسل نہ کریں. مطلب یہ ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا جو پڑھے لکھے لوگ ہیں، انہوں نے دیکھا ہوگا کہ جتنی بھی عظیم قومیں ہیں جو ابھی تک عروج میں ہیں، ان کا مسئلہ یہی ہے کہ انہوں نے اپنے کلچر کو نہیں چھوڑا. آپ بریٹن کو دیکھ لیں، انہوں نے مونارکی ابھی تک رکھی ہے، بادشاہت ان کی ابھی تک چل رہی ہے، لیکن انہوں نے ساتھ ساتھ دوسرا سسٹم بھی رکھا. کیا کیا ہے؟ انہوں نے انوویٹ کر رہے ہیں چیزوں کو. ٹھیک ہے، چائنا کو دیکھ لیں، ٹھیک ہے، جرمن کو دیکھ لیں، وہ سب کا سب انہوں نے اپنے کلچر کو ختم نہیں کیا، ایکسل کیا ہے، انہوں نے ہارڈ ورکنگ کی ہے، اسپیس پہ گئے ہیں، ڈاکٹر، بس ہر فیلڈ میں انہوں نے ایکسل کیا، لیکن انہوں نے کلچر نہیں چھوڑا. تو میں کلچر کا دائی ہوں. اسی وجہ سے میں نے دیکھا ہے ایک اس میں مس تھا، وہ ہے کشمیر کا ہمارا کلچر. کیونکہ جب ہم سی ایس اے اکیڈمی میں تھے تو وہاں پہ ہم نے یہ 45 کا من تھا، میرا 4 کا من تھا، وہاں پہ ہم نے جی پی نائٹ کروائی تھی اور وہاں پہ ہم نے کشمیر کلچر کو دکھایا ہے. آج میں نے وہ دیکھا ہے کہ وہ بہت مس ہے. اس کا مجھے تھوڑا سا ہوا ہے کہ یار یہ مس نہیں ہونا چاہیے. اس کے لیے ایک پراپر لباس کا بھی کوئی ایشو نہیں ہے، وہ ضرور ہونا چاہیے. اور پھر ایک تو ہم نے ادھر ملی نغمے کیے تھے آزاد کشمیر کے حوالے سے، وہ بڑے اچھے تھے. تو اس میں ایک اور میں نے تھوڑی کمی دیکھی، وہ یہ کہ بچیاں اس میں شامل نہیں تھیں، کیونکہ بچیاں ہوتی تو وہ زیادہ خوبصورت ہو جاتا تھا. تو آئندہ آپ یہ کوشش کیجیے گا کہ جب بھی کلچرل ایونٹ ہو کشمیر کو نہیں بھولنا. اس کی مل جاتی ہے چیزیں، جو بھی وہ ایڈریس ہوتا ہے میل کا فیمیل کا وہ مل جاتا ہے، وہ اتنا مشکل نہیں ہے. تو اس کو ضرور شامل کیجیے گا. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو، آپ سے بہت شکریہ.